Islamic Urdu Beta. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو ہم دیکھ تو سکتے نہیں کہ اللہ کو پوچھے کہ اللہ پاک تم نے شو پسند ہے؟ جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو کہتے ہوئے تمہیں شو خاص ہو، شو پسند ہے؟ تم نے پوچھتے ہیں لوگ. اللہ تو دکھائی دیتے ہی نہیں ہے. تو اس لیے ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ تب اللہ تعالیٰ تو جواب دیں گے نہیں. تو جواب کون دے گا؟ یا تو قرآن جواب دے گا، یا حدیثیں جواب دیں گی، یا صحابہ کے اقوال جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اپنا دین ہے. اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. کہ بہت بڑی پراپرٹی ہو وہ اللہ کو پسند ہے، یا بہت بڑا باغ ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اپنا دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ دو چیزیں جو ہے آدمی کو کامیاب بناتی ہیں. کہ آدمی کے دل میں جو چیز بیٹھے گی وہی چیز آدمی کو چلائے گی. دل میں اگر کاروبار بیٹھا ہوا ہے تو یہ کاروبار چلائے گا، اس کو ہمیشہ اسی کو سوچے گا، اسی کو بولے گا، اسی کی پلاننگ کرے گا. دل کے اندر کوئی باغ بیٹھا ہوا ہے تو اسی کو سوچے گا، کیونکہ اس کو باغ خریدنا ہے. دل میں بیٹھ گیا. دل میں کوئی لڑکی بیٹھی ہے تو ہمیشہ وہی سوچے گا، وہی دیکھے گا، اس کے خیالوں میں وہی چیز رہے گی. اس لیے کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے کسی لڑکے کے دل میں تو وہی چیز چلائے گی اس کو. تو ہماری دعوت یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر دین کو بٹھاؤ. نماز، قرآن، لیکن دل صاف کر کے بٹھانا. گندے دل میں مت بٹھانا. گندے دل میں اللہ نہیں آتے. مہمان کو اگر بلاؤ کسی کو اپنے گھر میں اور اسی گھر کے اندر گوبر رکھا ہو، پاخانہ رکھا ہو، مہمان چلا جائے گا. تو اتنا بھی کرم نہیں کیا ہے. یہاں پاخانہ ہے، یہ چادر پھٹی ہوئی ہے، صاف کر کے آدمی جو بلاتا ہے. اس لیے اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرو.
جب تک دل جو ہے یہ گندگیوں سے پاک نہیں ہوں گے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یاد رکھنا. قلب سلیم، اسے قلب سلیم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. سوال یہ ہے کہ آج ہمارے کام کیوں نہیں بنتے؟ کتنے مدارس ہے دنیا کے اندر؟ میں صرف گجرات کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا میں آج ہمارے مدارس کتنے ہیں، خانقاہیں کتنی ہیں. ہمارا دعوت کا کام ماشاءاللہ ہر علاقے میں جماعتوں کی نقل و حرکت کتنی ہے، مسجد جماعتیں کتنی ہے. انٹرنیشنل اعتبار کی بات کر رہا ہوں. حرم شریف میں حاجی کتنے ہیں، عمرے والے کتنے ہیں، ہے نا. خانقاہیں بھی ہیں، تقریر کرنے والے تقریر بھی کرتے ہیں، آج کا سبق چلانے والے آج کا سبق بھی چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ترجمہ کرنے والے ترجمہ کر رہے، لیکن رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ سوال یہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے میں بہت پتھر کھائے ہیں شروع میں 1960 میں. یہ آپ کا علاقہ کسپن کا ابا جو ہے یہاں کی کارگزاری ہم کو سناتے تھے، تو ہم نے بہت پتھر کھائے ہیں. اور وہ جوار کی جو بستیاں ہیں، اب تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کو عروج دیا. لیکن آج کا آپ کا سبق، آپ کو جو سبق دے رہا ہوں اور جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ دھیان سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی. کہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمارے کام کیوں نہیں بنتے، جبکہ ہے سب کچھ. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہمارے کام اٹکتے کہاں ہیں؟ تمہارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب کے پرامس جلتے ہیں، تیرا پرامس کیوں نہیں جلتا؟ دیکھ کہیں کچرا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں گندگی بھری ہوئی ہے. حسد، بغض، کینہ، کسی کے بارے میں بدگمانی، یہ کوانٹٹی میں ہے اور کوالٹی میں بھی ہے ٹاپ. اسی لیے میاں بیوی کا اختلاف، اسی لیے بھائی بھائی میں اختلاف، اسی لیے ساتھیوں میں انتشار. اور اب تو اس درجے تک پہنچا کہ کوئی اگر یوں دیکھے نا، ارے بھائی ہمارے سامنے کم جوا شار ہوئے، تو بھی شک کرے گا آدمی. صحابہ کو جو صحابہ بنایا تھا وہ ان کی زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں. صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا، یہ تو عرشی لقب ہے، یہ تم سے خوش. وجہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دو چیزیں وہ چاہتے تھے، ایک اللہ کا فضل مانگتے تھے، ایک اللہ کی رضامندی مانگتے تھے، تو اللہ نے دیا ان کو. تو ان کو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا، نماز زیادہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں. نماز تو وہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن وہی پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ 5 پارے روزانہ پڑھتے تھے یا جو 10 قرآن ختم کر دیے، یہ ترتیب نہیں تھی. بہت خال ملے گا، لیکن ان کے دل پاک صاف تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل کے اندر رذائل ہوں گے اس کی نیکی کو اللہ قبول نہیں کرے گا. نیکی مل جائے گی، نماز قبول نہیں ہوگی. کیونکہ قبول کیا چیز، کس کو قبول کرتا ہے اللہ؟ انما يتقبل اللہ من المتقی. ہم تو تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں بھائی، اور فیصلے جو آتے ہیں وہ قبولیت سے آتے ہیں، تمہیں نیکی کرنے سے نہیں آتے، وہ قبول کرے. اس لیے اپنے دلوں اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگے کہ اللہ مجھے تو قلب سلیم دے، میرا دل پاک صاف ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے پاس کسی کو خبر نہ لاؤ، اس لیے
اس لیے خبر نہ لاؤ کہ میرا دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، صاف سلیم الصدر۔ یہ بہت بڑی بنیادی ہماری غلطی ہے مسلمانوں کی، انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں میں، عرب عجم۔ اب دیکھ لو کہ دل کے اندر میل بھرا ہوا ہے، تہجد پڑے گا، ٹھیک ہے، تہجد کی نیکی مل جائے گی۔ ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا سب سے آسان طریقہ ہے، بہت آسان۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب، بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو، صدقے کا ثواب، بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، آدمی اگر وہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی آٹومیٹک۔ یہ تو بہت آسان ہے، وضو کرو نیکیاں ملے گی، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کی طرف صرف دیکھیں محبت سے اور دونوں مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، مشکل کام قبول کرانا ہے۔ کہ ایک دعا بتائی، وہ آدمی دعا پڑھ لے تو روایتوں میں یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس پڑھ لے آدمی۔ اب جس نے پڑھا، میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی۔ کتنی نیکیاں؟ دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی۔ حدیث ہے۔ میں میری جو کتاب لکھتا ہوں سب سے پہلے یہ دعا پڑھواتا ہوں لوگوں کو، اور واٹس ایپ کا سبقوں میں تو بار بار پڑھواتا ہوں تاکہ آدمی کو نیکیاں ملے۔ اور اس میں اخلاص بھی نہیں رکھا، پڑھ، دھیان بھی نہیں رکھا، پر خالی پڑھ لیتے، دیں گے ہم تجھے۔ کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، لیکن نیکی قبول کرانا، ایک رکوع قبول کرانا، کہ دل پاک کرو بھائی تو تمہاری دعا قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ دل کے اندر سے سارے بکھڑے نکالو، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم قرآن کی زبان میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اونچا درجہ ملا، کتنا اونچا درجہ ملا ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل گئے ان کے خاندان میں، اسماعیل بھی مل گئے، اسحاق بھی مل گئے، حرم بھی مل گیا مکہ کا، بیت المقدس بھی مل گیا، بہت انبیاء ان کے خاندان کے اندر آئے۔ اس کی خاص وجہ کیا تھی جو قرآن کہتا ہے قلب سلیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ یہ نبیوں کے قافلے، ہر نبی قلب سلیم والا تھا، لیکن یہ ٹاپ تھے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ یہ ہم اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے تھے۔ تو گندے دل کے ساتھ اللہ نیکیاں قبول نہیں کرتا، ثواب ملے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ نہیں کہ آدمی چھوڑ دے نماز، نہ، آپ نماز پڑھو، اس کے نیکی آپ کو ملے گی۔ قبول نہیں کریں گے بھائی، ہم قبول تو اسے کریں گے جو 100% اوکے ہوگا۔ اور میں مثال دیتا ہوں، یہ میرا رومال ہے، پاک صاف ہے، سفید ہے، اس پر خدا نہ خواستہ معمولی پاخانہ لگ گیا، اب میں اس پر عنبر ڈال رہا ہوں، گلاب ڈال رہا ہوں، عطر ڈال رہا ہوں، لیکن وہ پاخانہ ہی غالب رہے گا، وہ گندگی غالب رہے گی۔ آپ جتنا اونٹ ڈالو، جتنا گلاب ڈالو، وہی غالب رہے گی۔ اسی رومال کو میں نے دھلوا دیا، کسی طالب علم سے کہہ دیا بیٹا دھو دو اس کو، پاک کر دو، سکھا دو، سکھا کے آ گیا، اب اس پر ایک قطرہ اونٹ کا ڈالا، یہ رومال چمک جائے گا۔ یہی معاملہ ہے دل کا۔
دل کے اندر سارا گند بھرا ہوا ہے اور آدمی جو ہے گلاب ڈال رہا، خوشبو ڈال رہا، یہ فرمایا کہ وہ گندی بڑھے گی، گند اسے پاک کرو آپ. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں کیا ہے؟ اللہم طہر قلوبنا من النفاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتی تھی کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دل کو تو پاک کر نفاق سے. حالانکہ حضور کے دل میں نفاق آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا. اس لیے ایک گہرا سبق ہے چٹ فنڈ والوں، یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کے لوگ دنیا کے ملکوں میں بہت ہیں، ماشاءاللہ مدارس بھی ہے، قرب و جوار سے بھی لوگ آئے ہوں گے. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو اور اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو. یہ مانگنے سے آئے گا، محنت کرنے سے آئے گا. بعض صحابہ ایسے تھے جو رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتے تھے. اور آج ہمارے یہاں کیسا ہے؟ میاں بیوی کے اختلافات آپ کے ہمارے سامنے ہیں. بھئی میں تو جگ پیر ہوں نا، ساری دنیا میں الحمدللہ ہمارے سبق جا رہے ہیں، جو ہمیں خبریں آتی ہیں وہ آپ کو نہیں آتی. بھئی لوگ جو ہمیں پوچھتے ہیں وہ آپ کو نہیں پوچھتے. تو زیادہ تر جو ہے لڑائیاں ہے کہ میں ایک ہی کہتا ہوں کہ تمہارے دل گندے ہیں، دلوں کو صاف کرو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے دل کو صاف کر. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قلب سلیم کے ساتھ جو بھی دین کا کام کیا جائے گا وہ عروج پر جائے گا. قلب سلیم کے ساتھ جو بھی دین کا کام آدمی کرے گا، تبلیغ کرے، چلہ لگائے، مدرسہ کھولے، خانقاہ میں جائے، کتاب لکھے، واٹس ایپ کا سبق دے، جو بھی، اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، کیونکہ یہ مخلص ہے. اور قلب سلیم والی کی ہی عبادت بھی قبول ہوتی ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. ہاں آدمی جو لچڑ رہے گا، اس لیے کہ جو کام تھا وہ کام تو کیا نہیں ہم نے، کہ جو کام پر ہم نے مقرر کیا تھا وہ کام تو ہم نے کیا نہیں، ادھر ادھر گھومتے رہے، کرتے رہے، اندر کی روحانیت حاصل نہ کر سکے. اسی لیے اقبال کہا کرتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال سجدے تو کافر نہیں کرتے، سجدہ تو مسلمان ہی کرتا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. اس لیے ستپن کا سبق ہے قلب سلیم. دل صاف کر کے آپ معمولی کا صحابہ بہت مختصر کام کرتے تھے، اوامر پورے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے، لیکن رحماء بینہم، دو صفتیں تھی صحابہ کی جو سب سے بڑی تھی، جسے چمکایا. اللہ کا فضل مانگتے تھے، اللہ کی رضامندی مانگتے تھے. اللہ کا فضل مل گیا تو سب کچھ مل گیا. اس کو قرآن میں کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے تھے. فضل مل گیا تو بیوی بھی آ گئی، مکان بھی آ گیا، سب آ گیا. رضامندی آ گئی تو جنت آ گئی. فضیلت بیان کی. فجر کی نماز کے بعد کوئی آدمی ایک مرتبہ صرف کہہ دے. کتنی مرتبہ بھائی؟ ایک مرتبہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. ایک مرتبہ. عربی نہ آئے تو گجراتی میں کہہ دو. اللہ کو گجراتی بھی آتی ہے، میمنی گال بھی آتی ہے، سب آتا ہے اللہ تعالیٰ. اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں میں آپ کو. فجر کی نماز کے بعد صرف اتنا کہہ دو اے اللہ ہوں تارا سے خوش چھوں، تارا دین سے خوش چھوں، اللہ تارا نبی سے راضی چھوں. تارا سے راضی، تارا دین سے راضی، تارا نبی سے راضی. کتنے گھنٹے لگتے ہیں بھائی اتنا کہنے میں؟
کچھ بھی نہیں. لیکن آج ہمیں ان کا بھاؤ معلوم نہیں ہے. گجراتی میں کہو, اردو میں کہو, اے اللہ میں آپ سے خوش ہوں, آپ کے نبی سے بھی خوش ہوں, آپ کے دین سے بھی خوش ہوں. 3-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ کی میٹر ہے, اتنا کہہ دے آدمی صبح کے وقت میں تو. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اتنا روزانہ ایک مرتبہ کہہ دے تو میں ذمہ دار ہوں حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. صحیح حدیث ہے, میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں یہ حدیث الگ سے لکھی ہے. 3 مرتبہ تو پڑھنا ہے ہی, وہ تو ہے ہی الگ, لیکن اس روایت کے میں نے الگ نقل کیا ہے حوالے کے ساتھ. کتنا آسان ہے ہمارا دین, لیکن دھیان نہیں ہے. دھیان پیسے کی طرف ہے, کہ دھیان پیسے کی طرف, مال کی طرف, کاروبار کی طرف, ہماری دوڑ اس کی طرف ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ دوڑ ختم کرو, ففروا الی اللہ, میری طرف آؤ. حالات آ رہے ہیں, اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے, ہندوستان کی تقدیر اللہ ڈبل بدل رہا ہے. قسمت وہ چکڑا گھومتا ہے نا دنیا کا اوپر نیچے, تب اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے اور ہندوستان کی تقدیر ڈبل بدل رہا ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ یوں کہ اللہ کی طرف دوڑو, دلوں کو صاف کرو, دلوں کو صاف کر کے دعا مانگو. دعا مومن کا ہتھیار ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اللہ کو مناؤ. خوشنما ید نالے شبہائے تو, خوشنما ید نالے شبہائے تو, ذوقہا دارم بازاری ہائے تو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیلا مجنون کا قصہ بیان کرتے تھے بڑے مجنون میں, تو اس میں یہ شعر پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ مجنون جو ہے بہت رو رہا تھا, بہت رو رہا تھا, اور ایک ہی دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ میری ساری دعائیں تو نے قبول کی, مجھے نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی, مجھے نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی. کیا حضرت عمر نے کوشش کر دی, حضرت عمر نے شادی کرانے کی کوشش کی تھی, مسجد نبوی میں بلایا تھا لیلا کے خاندان والوں کو بھی اور مجنون کے خاندان والوں کو بھی, کیونکہ مجنون جو تھا وہ عبداللہ ابن عمر کے دوستوں میں سے تھا, لنگوٹیا. مجنون قیس نام تھا اس کا, عبداللہ ابن عمر سے خوب دوستی تھی. تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا یہ چکڑا چل رہا ہے, آپ شادی کرا دو دونوں, آپ امیر المومنین ہیں. معلّہ گاؤں کے رہنے والے تھے. معلّہ جب مدینہ منورہ سے خیبر جاتے ہیں اور خیبر سے تبوک جاتے ہیں تو راستے میں یہ بستی آتی ہے, اس کا نام ہے معلّہ. وہاں کے رہنے والے تھے لیلا مجنون. ہمارے سفر ہوتے رہتے ہیں وہاں, تو ہم وہاں بیان بھی کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہم تبوک جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ کے بڑے میاں بھی تھے, تو میں نے کہا جب ہماری گاڑی معلّہ میں داخل ہوئی تو میں نے بڑے میاں سے کہا, میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہم. ہے مولانا لیلا مجنون کا گاؤں؟ میں نے کہا ہاں یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے. اچھا مولانا وہ لیلا کا گھر کہاں ہے ذرا دکھائیو. میں نے ان سے کہا کہ چچا کتنے سال ہو گئے, لیلا کا گھر کہاں رہے گا؟ اب وہ مجھے یہی کہہ رہے لیلا مجنون کا گاؤں, لیلا مجنون کا گاؤں. ہاں میں نے کہا لیلا مجنون کا گاؤں ہے, ابھی تو عرب ساتھ ہے اس لیے عربی میں بیان کروں گا, اردو میں تو بیان نہیں کروں گا تمہارے اکیلے کی وجہ سے, لیکن لیلا مجنون کا گاؤں ہے. تو بار بار جو ہے وہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. تو میں نے کہا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے. یہ لیلا مجنون. حضرت عمر نے بہت کوشش کی, اس کے خسر کو وہ لیلا کے باپ کو بھی بلایا, مجنون کے خاندان والوں کو بھی بلایا, یہ بھی بلایا. وہ ایک ہی رٹ تھی اس کی, وہ دل میں بیٹھی ہوئی تھی, تو بہت رو رہا تھا. وہ نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی. لیکن تو غیب سے آواز آئی, خوشنما ید نالے شبہائے تو,
خوشنمائد نالے شبہائے تو ذوقہا دارم بازاری ہائے تو، اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون رہے گا؟ تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں۔ تو کبھی کبھی نامناسب حالات آتے ہیں، آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے۔ اسی لیے ففروا الی اللہ کہا گیا، ففروا الی اللہ۔ اس کا نام مجنون نہیں تھا، اس کا نام تو قیس تھا، لیکن امام حسن نے اس کا نام مجنون رکھا۔ امام حسن نے جب معاویہ کے ساتھ سب معاملہ سیٹ کر دیا اور کہا بھی لڑائی وڑائی نہیں کرنی ہے، آپ مجھے اتنا ٹیکس دے دینا، مہینے کا سال کا اتنا پیسہ بھیج دینا۔ تو امام حسن عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، اور یہ قیس وہاں سے عمرہ کر کے آ رہا تھا، راستے میں ملاقات ہوئی۔ تو امام حسن نے کہا بھائی قیس کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ کہا بہت اچھا ہوں۔ یہ کہا بھائی دیکھ میں نے یہ معاملہ کر لیا امیر معاویہ کے ساتھ کہ بھائی لڑائی بڑائی کچھ نہیں کرنی ہے، بھائی ہمیں اتنا پیسہ دے دینا سالانہ جو ہے تاکہ لڑائی ختم ہو، مسلمان شہید نہ ہو، عورتیں بیوائیں نہ ہو۔ میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ تو قیس نے کہا یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، جتنا معاملہ جتنا پیسہ کا آپ نے امیر معاویہ کو دینے کا طے کیا اتنا پیسہ اگر لیلا کو دے دیتے تو زیادہ اچھا تھا، یہ اس نے کہا۔ تو امام حسن نے کہا انت مجنون، تب اس کا نام پڑا مجنون، تو تو مجنون ہے۔ تو بڑے قصے آتے ہیں ان کے، لڑائی بھی ہوتی تھی پھر جڑتے بھی تھے۔ مجنون نے لیلا نے کہہ دیا کہ خبردار اب میری گلی میں مت آنا بھائی۔ میں نے تفصیل سے بکھرے موتی میں لکھی ہے، کئی چیزیں الگ الگ جلدوں میں لکھی ہے، جیسا مضمون آتا گیا لکھتے گئے، مضمون آتا گیا لکھتے گئے، پورا قصہ تو نہیں۔ تو دونوں میں ہو گئی انبن۔ لیلا نے کیا کہا علامت میرے گاؤں میں، یہ اتفاق میں پہنچ گیا مجنون، اور ایک شہر کہتا ہوا پہنچا۔ اللہ کہاں سے ملا اس کو؟ یہ ایک شہر کہتا ہوا پہنچا، آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے دے۔ یہ گنگنا رہا تھا، آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے دے۔ اور اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، ظہر کا وقت تھا۔ تو یہ رو دیا، اس نے وہ لیلا سے ملنے آیا تھا اور مجھے اللہ مل گیا، مسجد میں آ گیا اور بہت رویا کہ میں تو لیلا سے ملنے آیا تھا۔ اس نے وہیں پر کہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ تو کسی نے لیلا سے پوچھا بھائی مجنون نے تو اپنا کمرہ کرائے سے لے لیا ہے، یہاں تمہارا جو محل ہے نا اس کے بازو میں ہی کرائے سے لے لیا ہے، کہیں ملاقات بھی ہوتی نہیں ہوتی، دعا سلام بھی ہوتی نہیں ہوتی؟ تو لیلا نے کہا ہاں سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا بھی نہیں، اس نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا بھی نہیں۔ تو ابا بہت روتے تھے یہ اشعار پڑھ کر کے، اس کے دل میں وہ اتری ہوئی تھی، اس کی محنت تھی وہ۔ تو ہمارے اللہ کو نہیں اتار سکتے دل میں، ہمارے نبی کو نہیں اتار سکتے؟ اس لیے پیارے بھائیوں دوست بزرگوں قلب سلیم مانگو۔ اور آج آپ کو میں 2 ہدیے دیتا ہوں، 2 ہدیے، چونکہ جمعہ کا دن ہے نا، تو ایک ہدیہ دیتا ہوں جمعہ کے دن کے اعتبار سے، اور ایک ہدیہ دیتا ہوں 12 مہینے کے اعتبار سے۔ قبول کرو گے انشاءاللہ؟ جمعہ کے دن حدیث شریف میں آتا ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یعنی سنتوں کے بعد اپنے اذکار کے بعد کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے ہر بیماری سے، ہر برائی سے، ایکسیڈنٹ سے، ہر بری خبر سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ حدیث ساری میں نے میری کتابوں میں لکھ دی حوالوں کے ساتھ، حوالے اب مجھے یاد نہیں، بڑھاپا نے ڈیرا ڈال دیا۔
ایک تو یہ ہدیہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد. اچھا ہماری مائیں بہنیں عام طور سے مسجد میں آتی نہیں ہیں تو جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. اچھا ظہر کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنے کا یعنی فرصت نہیں ملی, تھوڑا سا مشغول ہو گئے تو عصر تک پڑھ لو. عصر بعد بھی تھوڑا سا کام میں لگے تو غروب تک پڑھ لو. سورج غروب ہونے سے پہلے تک کا اس کا ٹائم ہے. بس جہاں سورج غروب ہو گیا جس کا ٹائم گیا. 1977 میں حرم شریف بیٹھا ہوا تھا حتیم کے سامنے جمعہ کی نماز میں, اور ایک بڑے میاں جو ہے بہت لہیم شہیم سفید کپڑے پہنے ہوئے, امامہ پہنے ہوئے. میرے دل میں آیا کہ ہمارے والد صاحب بھی تھے. ہمارے والد صاحب تھے مولانا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پورا قافلہ تھا. بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس, تو انہوں نے مجھے بلایا. میں اس وقت میں تقریباً 22-23 سال کا ہوں گا, جہاں تک میرا اندازہ ہے. تو انہوں نے بلا کر کہا میں ایک ہدیہ دوں, آج جمعہ کا دن ہے, پھر کہہ دیجیے. تو انہوں نے مجھے روایت بیان کی کہ جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, سورہ فلق پڑھ لے, سورہ ناس پڑھ لے, اگلے جمعہ تک مکمل طریقے پر تو اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. کوئی بیماری نہیں لگے گی, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. تو چونکہ میرے سامنے حدیث نہیں تھی, وہ بڑے میاں کی بات تھی, تو میں خود عمل کرتا تھا, گھر والوں کو کہتا تھا. لیکن جب بات دنیا میں عام کرنی ہو تو حدیث ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی نے لکھا ہو, بڑے آدمی نے لکھا ہو, تو بڑے میاں کون ہے, جنات ہے کون ہے, کیا پتا. ہم تو نہیں جانتے, حرم شریف میں تو سب ملتے ہیں نا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں پھر وہاں گیا, میں نے کہا بھی بڑے میاں نے ہاں پڑھو, لیکن چونکہ حدیث کہہ کر ہم نہیں کہہ سکتے تھے. جب لکھنا پڑھنا شروع کیا تو میری حدیث ملی ہم کو, پھر حدیث کہہ کے کہنا شروع کیا. تو آپ کو بھی میں ہدیہ دے رہا ہوں, کرو گے انشاءاللہ. ایک ہدیہ تو یہ ہو گیا. دوسرا ہدیہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, چلتے چلتے بیٹھتے بیٹھاتے. یہ میرا ہدیہ ہے, جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ میرا ہدیہ ہے. اس کا 4 نام ہے, جاندار شاندار مالدار دیندار. 313 مرتبہ, 313 بدرین کی تعداد ہے. تو اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ اس عادت کے اعتبار سے کوئی 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ جو دعا مانگے گا اللہ قبول کرے گا. آج کل ویسے فارغ بیٹھے ہو, پیسے ماشاءاللہ بہت ہیں, بھاڑے بہت آ رہے ہیں, ہوٹلیں بہت چل رہی ہیں, پراپرٹیاں بہت بن گئی. اب کم سے کم جنت میں پراپرٹی بناؤ. یہ جنت کی پراپرٹی بنانے کا میں نسخہ بتا رہا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. نام کے ساتھ کوئی بلڈر لے کے بھاگے گا نہیں, موبائل سوئچ آف کرے گا نہیں, ارے اپنا پیسہ لے گئے ہو نا بھاگی گئی ہو, وہ کچھ نہیں ہوگا. 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا, جنت میں ایک محل تیار ہو گیا آپ کے نام کا. روزانہ 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے محل ہو گئے بھائی؟ 31 محل تو پکے. 3 مرتبہ جو پڑھو گے تو قرآن کا سواب مل جائے گا اس کا. تو روزانہ 31 محل جنت میں تیار کرو. یہ جنت کی ہماری پراپرٹی ہے. حشر کے میدان میں کبھی خدا نہ خواستہ کچھ آگے پیچھے ہوا اور آدمی کو خدا نہ خواستہ کوئی اور راستے پر فرشتے لے جانے لگے تو اللہ کو کہتے کہ اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو جنت میں છે. બધા કાગળિયા બી છે, અલ્લાહ પાક તારા પાસે જ કાગળિયા છે, રજિસ્ટર ને બધું છે, એવરીથિંગ ઇઝ ઓકે છે. તો અલ્લાહ को હયા આવી કે આની પ્રોપર્ટી તો અહીંયા. रोजाना 31 महल तैयार करोगे इंशाल्लाह. ये कम से कम है. पढ़ने वाले रोजाना 500 मरतबा भी पढ़ते. और पढ़ने वाले कुछ डॉक्टर नहीं ऐसी है जिन्होंने 10 लाख मरतबा पढ़ा. हमारे कॉन्टेक्ट में 10 लाख मरतबा बोला ना पढ़ते जाओ. मैं लगा पढ़ते जा, मिलेगा वहां. जन्नत में प्रॉपर्टी बना, यहाँ तो बहुत प्रॉपर्टी बना ली.
یہ پراپرٹی چھٹنے والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے. تو ایک نے مجھے پوچھا مولوی صاحب روز آٹلا بنگلا આપણે તૈયાર કરશું તો તિયાજીને આટલા બધા બંગલોનું કરશું શું? કે ભાડું આવશે કે નહીં આવે? ત્યાં रेंट की आदत पड़ी हुई है ना, तो वहां भी रेंट की सोच रहा है. तो मैंने कहा वहां तो सब बादशाह दाखिल होंगे, कोई भाड़े वाला नहीं होगा, सब बादशाह, जो बादशाह होगा वही दाखिल होगा. इसलिए तो रेंट की फिक्र में बस आटला बड़ा बंगला करसू सू. तो मैंने उसको बहुत प्यार से कहा बेटी टेंशन मत ले, जब जन्नत में इंशाल्लाह हम जाएंगे वहां जाकर इंशाल्लाह बैठकर मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है इन बंगलों का. लेकिन रेंट का अगर तेरे जहन में हो तो ये निकाल देना. या बिकेगा वो बेचने का भी नहीं है, वहां खरीदो फरोख्त सब बंद. जन्नत के अंदर खरीदो फरोख्त बंद. जन्नत में नमाज की भी छुट्टी. जन्नत में सूरह इखलास भी तो नहीं पढ़ सकती कि जन्नत में सूरह इखलास नहीं पढ़ सकती. तो जन्नत में कुरान नहीं पढ़ सकते. कुरान अल्लाह ने हमको इतनी बड़ी दौलत दी है, हम कुरान पढ़ सकते हैं, फरिश्ते कुरान नहीं पढ़ सकते. बताओ कि फरिश्ते ने कितने कुरान खत्म किए? फरिश्ते को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, वो नहीं पढ़ेंगे. या कोई एक सूरत उनको कह दी जाएगी पढ़ो, हमारे लिए है. कितनी बड़ी दौलत है. फरिश्ता चाहता है कि पढ़ूं, सुभान अल्लाह पढ़ो. रुकू में खाली सुभान अल्लाह पढ़ने की इजाजत है, या रुकू करो या सद्दा करो, पूरी नमाज फरिश्ते नहीं पढ़ सकते. जन्नत में जाकर नमाज भी नहीं, जन्नत में जाकर दाढ़ी भी नहीं, जन्नत में जाकर जो औरतों के लिए बुर्का भी नहीं, जन्नत में जाकर कोई धंधा नहीं करना. लेकिन जन्नत वाला काम तो करे आदमी. अल्लाह माफ फरमाए, अजान होती है और सोया हुआ है घर में, और घर बिल्कुल लगा हुआ है मस्जिद से. उठकर यहां तक नहीं आ सकता कि जन्नत में कैसे पहुंचेगा? अभी तो कब्र का मरहला बाकी है. अरे घर से यहां तक नहीं आ सकता मस्जिद में, तो जन्नत कैसे मिलेगी? ये तो मेहनत करनी पड़ती है. वो अंदर का ईमान, जब दावत तबलीग में कहते हैं ना 6 नंबर घूमो, बयान करो, लेकिन कल्ब सलीम के साथ घूमो, अल्लाह से मांगो. मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, तो अब्बा ने कहा भी 3 चिल्ले लागे छे मौलाना बहु लगावता होता पण હવે બંધ કરી નાખ્યા. ये કેમ બંધ કર્યા तूने? तो मौलाना इखलास तो छे नहीं, શું फायदो? समझ गए ना, इखलास तो है नहीं, क्या फायदा था? अब्बा ने कहा बगैर इखलास की भी लगा और अल्लाह से इखलास मांग, तो इखलास तो आखिर में आएगा. कल्ब सलीम तो आखिर में आएगा, लेकिन आएगा. मांगोगे तो आएगा, नहीं मांगोगे तो नहीं आएगा. इसलिए जन्नत में जाना हो तो जन्नत के लिए फिर उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी. हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा. मकानात की लाइन की ख्वाहिश, घूमने फिरने की लाइन की ख्वाहिश, कपड़ों की लाइन की ख्वाहिश, बीवियों की लाइन की ख्वाहिश. जिस जन्नत में दाखिल होगा, जो हूर रिसेप्शन में खड़ी होगी, हदीस शरीफ में आता है 40 साल तक खड़ा देखेगा. वहां के 40 साल, यहाँ के नहीं, वहां के खड़ा देख रहा है, उसका रुखसार देख रहा है, उसके बाल देख रहा है. इतनी रोशन है, चेहरा इतना रोशन है, वो करीब नहीं जा सकता. दिल दिखाई देगा, दिल हूर का, और उस दिल के अंदर शौहर की मोहब्बत बतौर पैमाने की दिखाई देगी. गिलास होता है ना कांच का, उसमें पानी डालता है आदमी, देखता है कि अर्धी गिलास छे, पौनी गिलास छे, पाव गिलास छे. तो उस हूर के अंदर, उस हूर के दिल में शौहर की मोहब्बत बतौर पैमाने की दिखाई देगी. और दिल में से आवाज आएगी आई लव यू. या आई लव यू का जुमला जो जुबान वाला है दुनिया का, वहां वो दिल बोलेगा आई लव यू, मुझे तुझसे मोहब्बत है. 40 साल खड़ा हुआ देख रहा है.
جب 40 سال ہو جائیں گے تو دہنی طرف والی حور اوپر والی جو کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں، مجھے بھی دیکھ۔ اب وہ اوپر والی کو دیکھ رہا ہے، دہنی طرف والی کو۔ گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھ میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ 40 سال، ایک 80 سال ہو گئے۔ اب بائیں طرف والی حور کہے گی ارے اللہ کا اللہ بندہ مارا بھی کہیں حق ہے کہ نہیں، مارا طرف تو جو تو 40 سال یہاں دیکھے گا، 120 سال حدیثوں میں آتا ہے صرف دیکھنے میں گزرے گا۔ یہ نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں، گردن میں تکلیف نہیں۔ آپ کی موٹر سائیکل باہر کھڑی ہے، آپ جو ہے 5 منٹ 10 منٹ کھڑے کھڑے موٹر سائیکل کو دیکھو تو آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے، کیا وہ وضو کرے شہر ہے، اور وہاں 120 سال دیکھنے میں گزریں گے، کوئی تکلیف نہیں۔ نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا۔ جنت کی کھجوریں 12 ہاتھ لمبی، ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ۔ یہ نعمتیں کس کے لیے ہے؟ قلب سلیم والے کے لیے، گڑبڑ دل والے کے لیے نہیں ہے۔ سلامتی والا دل لاؤ، قبول کرو، کرواؤ اور ہمارے پاس آؤ اور بڑی بڑی جنتوں میں جاؤ۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ 70-72 حوروں سے نکاح کرائے گا۔ وہ 70-72 حوریں دنیا کی بیوی جیسے نہیں، دنیا کی بیوی کو غصے میں آ کر تھپڑ مارا یا کچھ کہہ دیا، لیا برقع چلی میں کے، وہ تارا ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ حور نہ ان کے کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ، میں کہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لے صلاح اب لے صلاح ہو۔ یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے اللہ تعالیٰ، فرشتے سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ اور ہمارا قد جو ہے لمبا کر دیا جائے گا، 60 ہاتھ کی لمبائی۔ ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تو میرے بیٹے کسی نے کہا کہ بابا آپ جیسے نا آٹلو موٹو قد عام جوان આપણે આ જે છે ને 5-6 ફૂટનો સારો છે, ہمارا جو قد چلا وہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو تیری بیوی ہوگی نا جنت میں وہ بھی اتنی لمبی چوڑی ہوگی، اور تو اگر 4 فٹ ہوگا تو تجھے تو جیب میں بٹھا دے گی وہ۔ مکتوب اسمک علی صدرها ومکتوب اسمها علی صدرک، جنتی کا نام حور کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اور حور کا نام جنتی کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا تم چلا نکلو، تم چلے کی چھٹی، مسجد جماعت کی بھی چھٹی، نماز کی بھی چھٹی، فلاں جگہ اجتماع ہے نہیں، کوئی سب چھٹی، سورج کی بھی چھٹی۔ سورج کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں ٹوائلٹ نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا مین وومن، مردانہ زنانہ۔ گجراتی تو مجھے آتا نہیں ہے کیا لکھ کے رہتے ہیں یہاں، لیکن وہ اتنا ہے کہ مین وومن انگلش میں دیکھتے رہتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں مردانہ زنانہ، وہاں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں۔ جتنا کھاؤ، خوشبودار ڈکار نکلی کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہضم۔ دنیا کی بیوی دیندار، میاں دیندار، دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں، بتاؤ۔ اور دنیا کی بیوی کو ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ دے گا۔ جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ، دنیا میں بہت بنا دی بھائی، اور میں کہتا ہوں اللہ اور دے آپ کو عافیت کے ساتھ، حلال کی دے، اور پیر پڑی دے، سر چڑھی نہیں، پیر پڑی، سمجھے پیر پڑی کا مطلب؟ کبھی کوئی ٹینشن نہیں، بس اللہ تعالیٰ دیتا جائے، لیکن جنت کی پراپرٹی بھی بناؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ پاک ہمارا اٹلا بنگلہ ٹھیک گیا، اتنا بنگلے ہو گئے، اتنے بنگلے ہو گئے، تیار کرو، 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ، یہ کم سے کم ہے۔ پھر آدمی کی ہمت ہے، فارغ ہے، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لے گے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک بنگلہ تیار ہوتا ہے۔ آپ کو حساب کرنا تو ماشاءاللہ بہت اچھا آتا ہے، جتنا پڑھو اتنا کیلکولیٹر مار لینے کا، آج اٹلا ٹھیک گیا۔
جیسے کاروبار میں آدمی کیسے حساب کرتا ہے، بھولتا نہیں ہے، برابر برابر پائے پائے حساب کاٹے، وہاں کا بھی حساب رکھو. اور قلب سلیم اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ بہت ضروری ہے. دعاؤں کا اہتمام کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو. ہماری جماعت دعوت کا کام ہمارا چل رہا ہے، اجتماع بھی ہوتے ہیں، مسجد اور جماعتیں بھی بیٹھتی ہیں، مشورے بھی ہوتے ہیں، ساتھی آتے ہیں، گشت کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، ترتیب ہوتی ہے. اس کے اندر بھی وقت لگاؤ. پھر بیٹھ مت جاؤ گھر پر، بھائی زیادہ نہ جا سکو چلا چلے جاؤ، چلا نہیں جا سکو 10 دن چلے جاؤ. جماعتیں بنتی ہیں، 3 دن کی جماعت بنتی ہے، الحمدللہ. اللہ کے راستے میں نکلو. اس لیے کہ اس وقت میں سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کے لیے جو آسان چیز ہے وہ تبلیغ کا کام ہے. اس سے آسان کام کوئی نہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 ہدیے میں نے دے دیے ہیں آپ کو. ایک تو جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، یہ پڑھنے کی عادت ڈال دو. غروب تک کا ٹائم ہے اس کا. اللہ تعالیٰ ہر شر سے، جو آج کل شر چل رہا ہے، اللہ ہر شر سے اللہ حفاظت کرے گا. اور روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، ٹھیک ہے. اور میرا واٹس ایپ پر سبق تو سپر میں پہنچ ہی جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے. الحمدللہ وہ تھوڑا تھوڑا سنتے رہو، تھوڑا تھوڑا. اللہ رسول کی بات ہے. تھوڑے لمبے چوڑے بیانات آدمی بھول جاتا ہے، بھائی لمبے چوڑے بیانات تو بھول جاتا ہے. 5 منٹ 6 منٹ کی بات ہوتی ہے، تھوڑا سن لو، پڑھ لو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں روزانہ دعا کرتا ہوں اس آدمی کے لیے جو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے. تو میرے لیے دعا کرو گے تو میرے دعا میں پارٹنر. اور میں روزانہ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بستی والے تجھے پسند ہو، جو گھر والے تجھے پسند ہو، تو میرا قدم وہاں لے جا. تو یہ اللہ نے نظام بنایا تمہارے سپر میں آنے کا. حالانکہ آنے کا کوئی چانس نہیں، کچھ نہیں. مفتی صاحب کیا پروگرام بن رہا تھا، بیانات کے سب جگہ. میں نے کبھی یہ جمعہ کا دن اس کو سیٹ کر لو. ابھی میں نے بتایا بعد میں کب موقع ملے کہ نہیں ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیج دیا. تو ہماری فیس یہی ہے کہ دعوت کے کام میں لگو، جماعتوں میں نکلو. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم.